السلام علیکم ففتھ کلاس بچوں، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام سب بچے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے ہوں گے۔ تو سب بچے اب اپنی اردو کی نوٹ بک کھول لیں۔ بچوں، پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے الفاظ معنی، الفاظ جملے، مرکزی خیال جو تھا وہ کر لیا ہے اور آج ہم کریں گے سوالات کے جوابات۔ تو سب بچے اپنا انڈیکس جو ہے وہ لکھ لیں۔ سیریل نمبر 3، ڈیٹ ہے 9 ستمبر 2021، سوالات کے جوابات، اور یہ کتنے پیجز میں آئے ہیں؟ 2 پر، 4 اور 5۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح لکھ کے اپنا انڈیکس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں آپ لوگوں نے ڈیٹ لگانی ہے 9 ستمبر 2021، جماعت کا کام، جمعرات، دن، اور سینٹر میں ہم لوگ لکھ دیتے ہیں سبق کا نام حمد۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ جب ہم لوگوں نے حمد کی پڑھائی کی تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرت کے نظاروں کا اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ پہلے بند میں شاعر نے نیلے آسمان پر موجود گردش کرتے ہوئے روشن سورج، چاند، ستاروں اور زمین پر موجود پہاڑ، دریا اور خوبصورت آبشاروں کے حسین مناظر کا ذکر کیا ہے۔ کیا کس بارے میں لکھا ہے؟ کہ آسمان پر جو سورج اور چاند ستارے موجود ہیں ان کا، زمین پر دریا، پہاڑ اور خوبصورت آبشار جو ہے وہ موجود ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 2 دیکھیں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کے کاریگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ کاریگری، اللہ تعالیٰ کاریگر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس صفائی کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یا کوئی اور جو ہے ان چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے حوالے سے نوری فضاؤں، سرسبز و شاداب جنگلات اور ہرے بھرے کھیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوائیں بنائی ہیں، یہ سرسبز جو جنگلات ہیں، شاداب جو بھی آپ لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے۔ دشت کسے کہتے ہیں؟ جنگل، شاداب سرسبز، کھیتیاں جو آپ لوگ کھیتوں کو دیکھتے ہو ہری ہری سرسبز سے کیا مراد ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اب آپ کو اس بات سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، جو بھی آپ لوگوں کو چیزیں سرسبز اور کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ اناج، یہ فصلیں، سب کچھ جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ان کو جو توانائی، حرارت دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج ہمیں دیا ہے، سورج کی روشنی اور حرارت ہی ان تمام چیزوں کو جو ہے سرسبز، شاداب اور انرجی دیتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے سے مراد زمین پر سرسبز شاداب جنگلات و باغات، کھیت کھلیان اور ہر طرح کی نباتات موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں کہ کہیں چھوٹے پودے ہیں، کہیں بڑے پودے ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں ہم لوگوں کو پھلوں کے درخت نظر آ رہے ہیں، کہیں سبزیوں کے، کہیں اناج کے۔ ہم تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس نے بنائی ہیں، یہ کون ہے جو ان سب کو بنا رہا ہے، اور ان سب کو بنانے کے لیے جو اللہ نے بنا دیا ہے، تو لیکن ان سب کو بڑا ہونے کے لیے، ان کو اس قابل ہونے کے لیے کہ ہم انہیں استعمال کر سکیں، تو وہ سب کون دے رہا ہے؟ اس کو انرجی اور طاقت اور توانائی کی ضرورت ہے نا، تو وہ کون دیتا ہے؟ سورج۔ یہ سب سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت کے لیے زمین پر
کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر جو ہے وہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیں، خدا ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے کا مفہوم لکھیں۔ اب سوال ہے خدا ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے، تو لکھیں گے خدا ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ تخلیق مطلب بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اس دنیا میں ہمیں جو مخلوق نظر آ رہی ہے، کوئی پرندہ، کوئی جانور، جتنے بھی انسان ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی حشرات، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی سے اس شعر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ ہم زمین پہ چل رہے ہیں تو یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ آسمان جس کے سائے کے اوپر نیچے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کس نے بنایا ہے؟ یہ درخت، یہ پودے، ہر چیز، یہ پہاڑ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، کہ ہر چیز جب جس نے بنائی ہے تو وہی اس دنیا کا، اور اس دنیا کا، زمین کا، آسمان کا، زمین کے نیچے جو چیزیں پوشیدہ ہیں، اور آسمان سے پہلے، آسمان سے پیچھے جو سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، تو ہمیں اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا کام۔ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں، اور انہیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔